والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت ذات کے نام سے جو زبان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، جس کی عنایت میرے شامل حال رہتی ہے، جس کا کرم مجھے دنیا کے بوجھ تلے جھکنے سے بچاتا ہے، اور جب میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہوں تو وہی ذات ہے جو مجھ کو سہارا دیتی ہے۔ وہ ذات جو بادلوں کو سواری بنا دے، درختوں کو چلنے کے قابل بنا دے، پتھروں کو زبان دے کہ ان سے کلمہ پڑھا دے، اس ذات سے دعا ہے پرواز خوش آغاز مجھے تابہ فلک دے، پرواز خوش آغاز مجھے تابہ فلک دے، تھک جاؤں تو میرے جذبے کو تازہ کمک دے، تحریر سے میری رگ احساس جمع ہو، تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کو وہ چمکتی لپک دے، بندہ یہ گناہ گار رب مہربان، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے۔ میں اس تقریب میں آنے والے معززین کو اور پروگرام میں تشریف لانے والوں کو وی این اکیڈمی کی مینجمنٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو۔ حضرات، یہ جو پروگرام ہے یہ ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے، اور تعلیمی اور نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر صرف تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں تو وہ تعلیم بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی، انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کی جو سکلز ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، ان کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے پروگرام آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور آپ کی خوش آمدید کے لیے ہی ایک پنجابی کا شعر ہے، ساڈی جند وی تسی ساڈی جان وی تسی، تواڈی جان دسوں جندی جان وی تسی، او اج دے خصوصی مہمان وی تسی۔ ایک دفعہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو۔ وی آل ویلکم یو، وی ویلکم یو آل فرام وی این اکیڈمی مینجمنٹ۔ حضرات، میں نے آج تک کوئی تقریب ایسی نہیں دیکھی جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے نہ ہوا ہو، نہ ہی مسلمانوں کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ وہ کسی ایسی تقریب کا اہتمام کریں اور رب ذوالجلال کا نام وہاں پہ نہ لیں۔ تو اب میں اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں 10th کلاس کی ماہنور کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ تلاوت قرآن پاک کے آغاز سے قبل میں ایک بات احباب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر خدائے سنتے تھے تو راوی لکھتا ہے حالت ایسی ہوتی تھی گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھ جائیں، مطلب اتنے پرسکون انداز کے ساتھ وہ ذکر خداوندی کو سنتے تھے۔ تو میں امید بھی کرتا ہوں اور ہماری روایت بھی یہی ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کو بڑے مؤدب طریقے سے سنتے ہیں۔ تو تشریف لاتی ہیں ماہنور اور اپنے پرسوز لہجے میں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں۔
مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، تو حبیب بھی تو حفیظ بھی، تو رحیم بھی تو کریم ہے، تو بصیر بھی تو نصیر بھی، تو قدیر ہے تو حلیم ہے، مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے، تو میرے یقین کی وسعتوں میں خرام موج نسیم ہے، مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اب اس کے بعد نعت ہوگی، محبت ہی محبت ہیں محمد مصطفیٰ میرے، محبت ہی محبت ہے محمد مصطفیٰ میرے، زمانے بر کی رحمت ہیں محمد مصطفیٰ میرے، ابھی وہاں ہے در توبہ گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ہی شفاعت ہیں محمد مصطفیٰ میرے۔ تو ذکر باری تعالیٰ کے بعد محبوب خدا سے عقیدت کے رنگ بکھیرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پری 9th کے اسٹوڈنٹ اسد رمضان کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اسد پری 9th کلاس۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ یہ تھے پری 9th سے اسد رمضان، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں اور دو جہانوں کے سردار ہیں، ان کی عقیدت میں نعت کا گلدستہ پیش کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو صرف یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دنیا جہان کے بہترین انسانوں کی امامت کروانے کا جو شرف حاصل ہوا، جو مقام ملا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب آپ کا ذکر کتنا بلند ہے اگر ہم چند مثالیں لیں تو وہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اذان ہوتی ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کے مؤذن توحید کا اقرار کرتا ہے اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہہ کے رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ نماز کی مثال لے لیں، اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ نبی کی رسالت پر یقین رکھنا وہاں پہ بھی ضروری ہے۔ تکبیر کا معاملہ لے لیں، وہاں پہ بھی یہی۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، دین اسلام سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی رفعت ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے اتنی دوستی ہے، اور سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک دفعہ پھر یاد کرنا چاہتا ہوں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو نعت بھی ہو گئی۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کا ایک دفعہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ موسٹ ویلکم کہ آپ اس تقریب میں آئے اور اس تقریب کو سجانے کا سبب بنے۔ لیکن سٹیج کی اس کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے ساتھی نقیب سر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ
اسٹیج پہ آئیں اور اسٹیج کی اگلی کارروائی بڑھائیں. سر علی.